حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے اس مقام پر قیامت تک جو ہونے والا تھا سب بیان کیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ یاد رکھنے والے نے اسے یاد رکھا اور بھولنے والے نے اسے بھلا دیا۔ یقیناً میرے ان ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو وہ یاد ہوگا، اور جب ان واقعات میں سے کوئی پیش آتا تو مجھے وہ سب یاد آ جاتا، جیسے کسی کو کسی کے چلے جانے کے بعد اس کا چہرہ یاد رہتا ہے، پھر مدت بعد جب اسے دیکھتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان کیا، حتیٰ کہ آپ نے احلاس کے فتنے کا بھی ذکر کیا۔ تو کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھاگم بھاگ اور غارت گری، پھر وسعت و فراخی، مال و زر کا فتنہ آئے گا، جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں تلے سے ہوگا۔ اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بلا شبہ میرے ولی اور دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے جیسے کہ سرین ہو پسلی پر، یعنی نامعقول اور نااہل ہوگا، جس طرح کہ سرین ایک پسلی پر نہیں ٹک سکتی۔ پھر ایک فتنہ اٹھے گا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا تماچا پڑھ کر رہے گا۔ بس جب سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، وہ اور بڑھ جائے گا۔ آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا اور شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ دو خیموں فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا نفاق کا جس میں کوئی ایمان نہ ہوگا۔ اور جب یہ احوال ہوں تو دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی حقیقتاً بھول گئے ہیں یا بھولے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، دنیا ختم ہونے تک آنے والے فتنوں کے قائدین جن کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں تک کے نام بتا دیے ہیں۔ سبیع بن خالد نے بیان کیا کہ جس زمانے میں خوزستان میں تستر کا علاقہ فتح ہوا، میں کوفہ آیا۔ میں یہاں سے خچر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا تو میں نے وہاں چند آدمی دیکھے جن کی قامت و جسامت متوسط قسم کی تھی، اور ساتھ ہی ایک اور آدمی بھی بیٹھا تھا جسے دیکھ کر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ حجازی آدمی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے ناپسندیدگی کیسے انداز سے دیکھا اور کہا، کیا تم انہیں نہیں جانتے ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حذیفہ نے بیان کیا کہ دیگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے، اور میں آپ سے شر کے متعلق سوال کیا کرتا تھا کہ کہیں اس میں ملوث نہ ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے ان کو غور سے دیکھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خوب سمجھتا ہوں کہ جو تمہیں برا لگتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ خیر جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، کیا اس کے بعد شر ہوگا جیسے کہ اس سے پہلے تھا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، تو اس سے بچاؤ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تلوار۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں کہا، میں حذیفہ
نے عرض کیا کیا تلوار سے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ میں عرض کیا کہ کیا؟ فرمایا صلح ہوگی جس میں بے باطن خیانت ہوگی، دھوکہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر زمین میں اللہ کا کوئی خلیفہ ہو اور وہ تمہاری کمر پر مارے اور تمہارا مال چھین لے تب بھی اس کی اطاعت کرنا، ورنہ اس حال میں مر جانا کہ تم جنگل میں کسی درخت کی جڑ چبا کر گزارا کرنے والے ہو۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دجال آئے گا، اس کے پاس نہر ہوگی اور آگ، جو اس کی آگ میں پڑا اس کا اجر ثابت ہوا اور اس کے گناہ ختم ہوئے، اور جو اس کی نہر میں پڑا اس کے گناہ ثابت ہوئے اور اجر ضائع ہو گئے۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر قیامت آ جائے گی۔ خالد بن خالد یشکری نے یہ حدیث روایت کی کہ اس میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تلوار کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ باقی بچیں گے جن کے دلوں میں فساد ہوگا، بظاہر صلح کریں گے مگر باطن میں دھوکہ ہوگا۔ پھر حدیث بیان کی، کہا کہ جناب قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پیش آنے والے فتنہ ارتداد پر محمول کیا کرتے تھے۔ اقضا قضی کی جمع ہے، تنکے کو کہتے ہیں جو آنکھ میں پڑ جاتا ہے۔ خدنہ کا معنی صلح اور دخن کا معنی ہے سینے کا بوجھ، جلن اور کڑن۔